پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں نا دائروں کا سفر جاری ہے۔ دائروں کا سفر آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے اور یہ کولو کے بیل ہیں کہ اسی دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں۔ نہ اس سسٹم سے کوئی عمران خان نے سیکھا ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے۔ اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک اندھی کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے اور اتنا گر چکا ہے کہ ہمارے اخلاقیات تک بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کون سا سسٹم چل رہا ہے؟ اگر آپ یہ کس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے غلطیاں وہی پرانی کرنی ہیں تو آپ نئے انجام یا مختلف نتیجے کا کیسے امید کر سکتے ہیں؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں جو میرا وطن عزیز ہے اس میں ایک لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک یہ جو بد کردار لوگ ہیں، جو گندے لوگ ہیں، وہ ایک طفیلیے کی صورت میں موجود ہیں۔ اب طفیلیے آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ طفیلیے جو ہوتے ہیں نا، طفیلیے وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو کسی حزب اختلاف یا اقتدار کے ساتھ سرمایہ کاری کے طور پہ چمٹے ہوتے ہیں، وہ اس وقت سرمایہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو، وہ طفیلیے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب وہ اس وجہ سے چمٹے ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی اقتدار ملے گا تو ہمیں اس بندر بانٹ میں جو ہے وہ حصہ بمطابق جسا مل جائے گا۔ اور یہ حکومتیں بدلتی ہیں تو یہ نئی نئی تعیناتیاں کرتی ہیں، اور جب یہ نئی نئی تعیناتیاں کرتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے، اور جب یہ سیاسی رشوت دیتے ہیں تو یہ جو ملکی وسائل کو اور مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جاتا ہے نا، یہ اس کی ایک مشق ہوتی ہے۔ اچھا، حد تو یہ ہے کہ جس شعبے میں جو طفیلیہ ہوتا ہے نا، جس شعبے میں وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، جس سے وہ کمائی کر کے ان کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے، بعد میں اسی شعبے میں اس طفیلیے کو جو ہے سرکاری ادارے میں اعلیٰ منصب دے دیا جاتا ہے۔ اب مقصد جو آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لو بھائی، جو تم نے آج تک زندگی میں پارٹی پہ خرچ کیے ہیں نا، اب سود سمیت واپس لے لو، اب لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو اس ادارے کو، کیونکہ بعد میں پھر جب ہم حزب اختلاف میں جائیں گے تو پھر تو تم نے لگانا ہے نا۔ تو وہ دل کھول کے لوٹتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ طفیلیے جو ہوتے ہیں وہ راج کر رہے ہوتے ہیں۔ اہلیت جو ہے وہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے، اہلیت جو ہے، اہلیت کا تو ہمارے اندر فقدان ہے نا، کہ جو اہل لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ پاکستان نہیں ہے، یہ تو طفیلیوں کے ہے، جو آپ کہیں گے جو لوگوں کے مفادات کی خاطر اپنے آپ کو زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے۔ اور ریاستی جو منصب ہوتا ہے نا، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا، وہ ایک امانت ہوتی ہے۔ اوکے، اچھا، یہاں پہ جو میں ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا یہ کلچر رہا ہے کہ انہوں نے انڈر میٹر لوگوں کو جو ہے نا وہ علم و فضل کے اداروں کی سربراہی دے رکھی ہے، اور یہ سیاسی رشوت نہیں تو کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، پچھلے ٹینور میں جب یہ نواز شریف وزیر اعظم اعلیٰ تھے اور یہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اب انہوں نے نائب تحصیلدار بھرتی کی ہے اور تحصیلدار بھرتی کی ہے سرکاری کھاتے میں، اور اس سے کیا کیا؟ اس سے نتیجہ کیا انہوں نے لیا؟ دل کھول کے جو ہے نا وہ کوڑیوں کے باؤ جو زمینیں تھیں نا ان کی یہ لوٹ مار کی ان لوگوں نے، اور وہ جو لوگ ہیں نا جو تحصیلدار اس وقت بنے تھے، وہ آج تک اس لنگر خانے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ہم تو سمجھتے تھے، گمان یہ تھا ہمارا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ بندر باٹ ختم ہو جائے گی، اور بدلتے وقت جو ہے اس کے ساتھ ان سیاستدانوں کے مزاج بھی بدل جائیں گے، مگر افسوس کچھ نہ ہم کر سکے۔ آج کل ایک اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی کرکٹ بورڈ کی سربراہی جو ہے وہ 2 حلیف جماعتیں جو ہیں اس کے آمنے سامنے ہیں،
اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عہدہ کس کا مال ہے اور کس کے یہ حصے میں آئے گا. اب یہ جو مال غنیمت یہاں پہ جو اکٹھا کرنا ہے وہ ہم نے کس کو دینا ہے؟ اچھا، مسلم لیگ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انصاف اور انتقام جو ہے نا، اس میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے. حسب اقتدار میں لوگ اس لکیر کو پامال کر دیتے ہیں، اور جب یہ حسب اختلاف میں آتے ہیں تو پھر یہ جو اس لکیر کو ہے نا، اس کو جب دیکھتے ہیں نا، جب وہ لکیر ان کی طرف آتی ہے نا، تو پھر یہ پھر روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. جس طرح آج کل پی ٹی آئی والے پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. اچھا، اگر یہی حال رہا نا اس پاکستان کا، تو پھر جو مختلف شعبوں کے جو ماہرین ہیں نا، وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے یہاں سے. اور ملک میں صرف کیا ہوگا، پھر بھٹو زندہ بچے گا، میاں صاحب دے نعرے وجن دے، تو پھر وہ ہوئے گا جڑا کہہ رہا کہ میں کلا ہی کافی ہاں. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے اس پاکستان کا کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، ہم کیا اس کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آج جو ان کے ساتھ جو کل ایک صاحب اقتدار کے ساتھ ایک اختلاف کے ساتھ ہو رہا تھا، آج وہ صاحب اقتدار کے ساتھ اگر وہ ہو رہا ہے، تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا جو نظام ننگا ہو گیا ہے، ہم ذاتی طور پہ بھی ننگے ہو گئے. یہ اب ذاتی طور پہ ننگے ہو گئے نا، سارے ادارے بھی ننگے ہو گئے، بندے بھی ننگے ہو گئے. اب یہ جو سارے ننگے ہو گئے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم گندے ہو چکے ہیں، ننگے ہو چکے ہیں، لوگ ہمارے چہرے پہچان چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم اب وقت ہے کہ سدھر جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچیں، تاکہ ان کو بھی سکھ کا سانس آئے اور پاکستان کے لوگوں کو بھی سکھ کا سانس آئے. اور جو مجھے ماضی قریب میں نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا کہ ماضی قریب میں ایسا ہوگا. یہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. بہت شکریہ.